الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال فی مقام آخر واما بنعمت ربک فحدث۔ آج ایک دیوبندی مولوی سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بحث ہوئی اور الحمدللہ میں نے قرآن و حدیث سے جشن عید میلاد النبی ثابت کیا۔ میں نے کہا کہ میلاد منانا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اور یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے۔ تو یہاں پر اس نے اعتراض کیا کہ ابھی آپ نے مستحب کہا، پھر سنت انبیاء کہا، اور پھر سنت الہیہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جو سنت غیر مؤکدہ ہے وہ مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ اب اگر کوئی سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے گنہگار نہیں ہوگا، تو اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو گناہ کا بوجھ ہم آپ پر کہاں ڈال رہے ہیں؟ لیکن ہم کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کیوں؟ وہ دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ یہ تو حکومت انگلیشیا کا دین ہے کہ اس نے جنتری اور کیلنڈر سے 12 وفات کا لفظ ہٹا کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کرایا۔ ارے مولوی صاحب، یہ تو عوامی غلطی ہے۔ تو حکومت انگلیشیا اور جنتری منتری اور کیلنڈر وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اصل کتاب کی طرف رجوع کرو اور پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، جب میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشی کرو۔ اگر اللہ کا حکم فرض ہے، اللہ کا ہر حکم فرض ہے تو قرآن میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم عمرہ سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ تو جب امر وجوب کے لیے آتا ہے تو پھر یہاں شکار کرنا لازم کہاں ہے؟ تو یہاں مستحب ہے۔ تو امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے، امر کبھی ندب کے لیے آتا ہے، امر کبھی تعدیب کے لیے آتا ہے، اور امر کبھی ارشاد کے لیے بھی آتا ہے، امر کبھی تعجیز کے لیے آتا ہے، امر کبھی اہانت کے لیے آتا ہے۔ تو امر ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر وجوب کے لیے آتا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل صورت لے کر آؤ، کیونکہ اگر تمہارے نزدیک ہر امر وجوب کے لیے ہے تو اس کی مثل صورت لانا تم پر واجب ہے۔ بتاؤ اس کی صورت کہاں لائی گئی؟ اس کو تعجیز کرنا تھا وہاں، ورنہ وجوب کے لیے آتا تو واجب ہو جاتا۔ ہم بحمد اللہ سنی حنفی بریلوی ہر سال جشن میلاد مناتے ہیں، اور انشاءاللہ تا دم حیات، تا دم زیست، تا قیامت مناتے رہیں گے۔ ہم ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالق نہیں مخلوق ہیں، رازق نہیں مرزوق ہیں، معبود نہیں عابد ہیں۔ اگر ہم نبی کو معبود مانتے تو اپنے نبی کا کبھی بھی جشن میلاد نہ مناتے۔ ہم ہر سال جشن میلاد منا کر شرک کی جڑیں کاٹتے ہیں، شرک کی دیوار گراتے ہیں۔ ہم اس لیے جشن مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لاڈلا نبی، اپنا دلارا نبی، اپنا پیارا نبی ہمیں عطا کر کے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں یار کی غلامی کے لیے، یار کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی۔ ہمارے حصے میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی، نبی کو نور کہنا یہ ادنا سی عقیدت ہے، جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ ساری بزم نورانی۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر اپنی عطا کی حد کر دی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تفاصیل کی کتاب پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فضل اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو پتہ کیا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر میرا تم پر فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ساری خدائی، سارا نسل انسانی، سارے بنی آدم، سارے انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن جاتے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی بجائے بتوں کو پوجتے، جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بنتے۔ اگر ہمیں خدا کا پتہ چلا، اگر ہمیں خدا کی پہچان ہوئی تو آمنہ کے لال کے صدقے ہوئی، آمنہ کے لال کے صدقے ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ کب خوشی کرو؟ قرآن بتاتا ہے جب میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار فضل عطا فرمایا، بے شمار رحمتیں عطا فرمائیں، لیکن سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت جس کے صدقے سارے فضل، ساری رحمتیں ملیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ تو جشن میلاد کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، بشرطے کہ ایمانداری سے پڑھا جائے۔ پتہ چلا کہ سرکار کی آمد پر خوشی کرنا، جشن منانا، یہ بدعت نہیں، شرک بھی نہیں، بلکہ خالق کائنات کا حکم ہے۔ اب دیوبندی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مروجہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اب اس پر بھی عالم رضا نورانی تمہیں جواب دے رہا ہے، سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کتنا جشن منانا چاہیے، کتنی خوشی کرنی چاہیے، یہ اللہ پاک نے حد نہیں لگائی، طریقہ نہیں بتایا۔ خوشی منانے کے بہت طریقے ہیں۔ خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، روزے رکھ کر بھی خوشی کی جا سکتی ہے، صدقات و خیرات کر کے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، چراغاں کر کے بھی خوشی کی جا سکتی ہے، جلسے جلوس کر کے بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ رب کہتا ہے خوشی کرو، فَلْيَفْرَحُوا، اس کے فضل اور رحمت پر خوشی کرو۔ اب پوچھو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ خوشی کیسے کریں، سجدے کیسے کریں، سجدے کر کے کریں، روزے رکھ کر کریں، صدقات و خیرات کر کے کریں، چراغاں کر کے کریں، جھنڈیاں لگا کر کریں، راستے سجا کر کریں، محفلیں سجا کر کریں، جلسے جلوس کر کے کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ جو حیثیت ہے کرتے جاؤ، جو شریعت میں جائز ہے کرتے جاؤ، جب میں نے قید نہیں لگائی تو تم قید کیوں لگاتے ہو؟ اے اللہ قید کیوں نہیں لگائی؟ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں قید لگا دیتا، پابندی عائد کر دیتا تو تم مجبور ہو جاتے، پابند ہو جاتے۔ مجھے پتہ تھا، پتہ ہے، جو وقت گزرتا جائے گا خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے۔ اگر قید لگا دی، اگر پابندی لگا دی تو یار کے امتی پریشان نہ ہو جائیں، محبوب کے جشن میں کمی نہ آ جائے۔ فرمایا خوشی کا حکم میں نے دے دیا ہے، اب ہر جائز خوشی تم کرتے جاؤ، کرم میں کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَسْجُدُوا، سجدے کرو، یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، اس لیے کہ یار کا میلاد، یار کی خوشی، محبوب کا جشن صرف سجدوں تک محدود نہ رہے، بلکہ جس کی جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ یار کے میلاد کا جائز طریقے سے جشن مناتا رہے، جائز طریقے سے خوشی کرتا رہے، میری بارگاہ سے رحمتوں کی جھولیاں بھرتا جائے۔ اب اگر کوئی جشن میلاد النبی کی محفل میں یا جلوس محمدی میں گانا گائے، گانا بجائے، شراب پیے، ڈانس کرے، فحش باتیں کرے، خلاف شرع کام کریں تو ان سب چیزوں کو تو ہم سنی، حنفی، بریلوی بھی ناجائز و حرام کہتے ہیں میاں، ہاں، لیکن جائز طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائز ہے، اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائز ہے۔ جب 15 اگست کا جلوس جائز ہو سکتا ہے، 26 جنوری کا جلوس جب جائز ہو سکتا ہے، جبکہ وہاں بھی خلاف شرع کوئی کام نہ ہو تو جائز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جلوس شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائز ہے۔ اب سنیں دیوبندی مولوی میلاد النبی اور جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ جلوس محمدی اور مروجہ جشن میلاد النبی ناجائز ہے۔ سن لیجئے آپ ہی اس حضرت سے۔ السلام علیکم، عالم رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی اچھا، عالم رضا بول کہاں سے بول رہے ہیں؟ رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ گڈا جھارکھنڈ۔ اچھا، آپ سے پہلے گفتگو ہوئی تھی؟ جی
اچھا اچھا میں مدرسے فرمائیں میں تھا، جی. اس وقت میں مدرسے میں تھا تو آپ کو اچھا اچھا وقت نہیں دے سکا۔ اچھا، آپ سے ہی گفتگو ہوئی تھی کیا؟ جی جی جی، جی آپ فرمائیں. اصغر علی دیوبندی صاحب بول رہے جی علی اصغر دیوبندی بول رہا ہوں. ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں. گجرات سے ہیں آپ؟ جی جی بولیے۔ فرمائیں. فرمائیں، میلاد پہ گفتگو کرنی ہے آپ کو؟ جی جی، اچھا، آپ کو میلاد پہ اعتراض ہے نا؟ میلاد پہ اعتراض نہیں ہے. تو ہاں، کس چیز پہ اعتراض ہے؟ مروجہ جشن عید میلاد النبی پر. ہوں، جی مروجہ میں کیا کیا ہے؟ جی. وضاحت فرمائیں۔ 12 ربیع الاول کو تعین کے ساتھ ہوں، اور جلوس جھنڈے کے ساتھ جو کرتے ہیں آپ لوگ، ہوں، وہ اس پر ہے. جسے یہی پوچھنا تھا کہ بھئی سنت ہے مستحب ہے کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا، پہلے کہا مستحب ہے، پھر کہا ہاں، سنت ہے، پھر کہا اللہ کی سنت، نبی کی بے شک سنت. بے شک۔ یہی وضاحت کرنی ہے. جی ہاں جی جی، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جی پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ میلاد مجموعی طور پر ایک مستحب عمل ہے۔ ایک پہلے میں بات آپ کو سنیں عالم صاحب، ہاں ایک اصول طے کر لیتے ہیں. ہاں بالکل، ہاں وہی میں جب وہی میں بولنے جا رہا تھا کہ جب جی میں بولوں گا میری ہاں بات پوری ہو جائے تب آپ بولیے گا۔ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، میری بات سنیں نا، میں کیا بول رہا ہوں. ہوں، تو پوری تو شاید آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہ ہو، اور میں نے آپ نے جب میسج کیا مجھے کہ فارغ ہیں، تو میں نے کہا کہ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے. تو ہوں، ایسے تو 15 منٹ نکل گئے، ہوں، اور مشکل سے 20 منٹ دے سکتا ہوں میں آپ کو، 20 سے. ٹھیک ہے. اچھا، ہوں، تو ابھی اگر آپ بولتے ہی رہیں تو پھر تو میرا ہی وقت نہیں ملے گا نا. تو ایک کام کریں، ہوں، 3 منٹ آپ کا رہے گا، 3 منٹ میرا رہے گا. ہوں۔ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ کتاب کا نام پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، کتاب کا نام پہلے بھیجنا پڑے گا. پہلے آپ بھیج دیں گے میرے ہوں، پرسنل پہ، پھر آپ وہ کتاب کو پڑھیں آپ. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. آپ تو کو اگر تیسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، یہ نہیں فرض نہیں، ہے. اگر آپ کو میں کتاب نہ دوں اور کتاب کا حوالہ بتا دوں، کیا یہ نہیں نہیں، وہ درست نہیں ہو معتبر نہیں. سکتا ہے؟ نہیں، وہ کیوں معتبر نہیں ہے. کیوں نہیں معتبر نہیں مانیں ہو گے. سکتا بھائی؟ نہیں بھائی، جب آپ پڑھیں گے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ میں بھی دیکھوں گا نا اپنی آنکھوں سے، پھر جواب دینے ارے میں آسانی رہے گی بھائی، نا. تو میں آپ کو حوالہ دوں گا نا۔ میں کیا بول رہا ہوں عالم رضا صاحب، ہوں، پہلے کب گفتگو ہوئی آپ سے ہوئی تھی میری اس سے پہلے؟ آپ سے گفتگو وقت تقریباً تاریخ یاد نہیں ہے، تقریباً ایک ایک ہفتے ہفتہ کا پہلے۔ 8-10 دن، 8-10 دن ہو گئے. ہوں، تو 8-10 دن میں ابھی تک آپ نے حوالہ اکٹھا نہیں کیا. 6-7 دن ہے، الحمدللہ حوالے سارے مل جائیں گے آپ کو، آپ بات تو کیجیے آپ۔ تو وہی تو بات تو کر رہا ہوں، تو حوالہ نہیں تو میں کس طرح آپ کی بات پر متور کروں؟ ٹھیک ہے، آپ بات پہلے شروع کیجیے، مستحب پہ بات ہو رہی ہے نا؟ ہاں نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، ہوں، بات تو کریں گے. آپ نے مجھے میسج کیا، میں تیار ہوں، لیکن جب حوالہ آپ پرسنل پہ نہیں دیں گے، اس طرح میں دیتا ہوں آپ کو، تو پھر اچھا میں کچھ بھی بول دوں، میں کچھ بھی بول دوں کسی کا حوالہ دے کر کے کہ اچھا آپ اچھا، کے حالات نے حرام کہا، کفر کہا، اور میں دلیل نہیں دوں، آپ مان لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ ہاں ٹھیک، یہی بات ہے نا. میں بھی کہہ دوں آپ کے حالات نے کفر کہا ہے، شرک کہا ہے، آپ بولیں حوالات میں دوں گا نہیں. موضوع پر ہی بحث ہوگی۔ جی موضوع پر ہی ہوگی، سنت مستحب کیا ہے، اور میں باطل ثابت کروں گا. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے اعتراضات کے جوابات دوں گا اور آپ میرے اعتراضات کے جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں میری بات سنیں نا. قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ نہیں سنائیے نہیں، اب آپ سنیے، اعتراض جو آپ نے کیا ہے وہ سنیے۔ ٹھیک ہے، آپ اب کا 2 منٹ سناتے چالو ہو گیا. سناتے وقت کہیں آپ ایسا کا نہ ہو، آپ کا 2 منٹ چالو ہو گیا، بولیں آپ. کہ آپ کا وقت گزر جائے۔ ہاں، تو آپ کا اعتراض کیا، پہلے وہ بولیے آپ۔ میرا اعتراض ہے جشن عید میلاد النبی مروجہ، ہوں، جو آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے ہوں، جشن عید میلاد النبی مروجہ یہ ہوں، باطل ہے، اور انگلش یا ہوں۔ طریقہ ہے، ایجاد ہے. یعنی ہمارے اکابرین کے کتاب کے حوالے دے رہے ہیں آپ؟ آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے. کون سی کتاب کیونکہ بھیجیے؟ وہ تو میں دوں گا نا. آپ پہلے آپ نے مجھے پوچھا، میں نے بول دیا. اچھا اب آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں میں، آپ 2 منٹ بول لیں، پھر میں اپنے بارے میں بولوں گا. اگر مجھے بول رہے ہیں دعویٰ پیش کرنے کے لیے،
تو میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، میں نے دعویٰ پیش کر دیا دعوے کہ کے ساتھ میں نے، دلیل ہونی چاہیے نا. ہاں دوں گا نا میں. تو کب دیں گے؟ اگر اس طرح آپ بیچ میں بولتے رہے تو پھر بات نہیں ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایسے ہی کیجئے کہ آپ بعد میں ہی جواب دے دیجئے آپ ہم کو حوالہ، ہاں میں بھی اسی طرح آپ کو حوالہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، پہلے بحث ہو جانے دیجیے، ورنہ کتاب بھیجتے بھیجتے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نہیں ختم ہو جائے. نہیں نہیں آپ کو میں سارے حوالہ جات میری مل بات جائیں سنیں، گے. میری بات سنیں، جیسے ہی کتاب کا نام لوں گا ویسے ہی میں حوالہ بھیجوں گا. ایسے ٹھیک ہے. نہیں کتاب کا نام ابھی لے لوں اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بعد بھیجوں، نہیں ایسا نہیں، میں ابھی بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، رکے بولیے 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 بولیے. میں بھیج رہا ہوں. تو میں نے جو دعویٰ پیش کیا کہ جشن دعوت کیا ہے؟ وجہ جشن عید میلاد النبی آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے اور انگلیسی حکومت کا دین ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اب انگلیسی حکومت کا دین ہے. تو اب اس کے متعلق میں ایک حوالہ آپ کو دیا ہوں، دیکھیں یہ آپ کے پرسنل میں کتاب پہنچا، کون سی کتاب بھیجیے؟ دیکھیں حوالہ دیکھیں پہلے، پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ انگلش یا حکومت نہیں کتاب حوالہ پہنچا. کتاب ہے میلاد شریف کا بیان، جعل حق و زحق الباطل، ابھی آپ نے دیا ہے. جی دوسری کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ نام نہیں لکھا ہے اس میں. ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے بولا کہ انگلیسیہ حکومت کا دین ہے اور باطل ہے. دیکھیں سب سے پہلے حوالہ میں نے دیا ہے جعل حق، صفحہ نمبر 225. اس میں انگلشیا دین کا ہے. اب خاموش رہیں، میں نے دو دعویٰ پیش کیا، دلیل میں پیش کروں گا 2 منٹ میں، مجھے 2 منٹ دیں آپ. بولیے مجھے آپ 2 منٹ، آپ بالکل مجھے بولے بیچ میں. بولیے. یہ شرط، اس شرط کو آپ ذرا امانت داری حد نبھائیں. آپ بالکل. میں آپ کے بارے میں جب تک 2 منٹ نہ ہو جائے بولوں گا نہیں، بالکل نہیں بولوں گا. ہاں حوالہ نہیں، حوالہ مطالبہ کر سکتا ہوں میں، آپ بھی حوالہ کا مطلب اس کے علاوہ نہ بولیں آپ. تو سب سے پہلے حوالہ میں نے بولیے. سب سے پہلے حوالہ دیا میں نے یہ جعل حق صفحہ نمبر 225 میں دیا ہے. نیچے دیکھیں نشان لگایا میں، امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا. اب جو بعد میں ایجاد ہو، نبی کے زمانے میں نہ ہو، آپ کے اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 199 میں لکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے، اسے صحیح حدیث سے سنا گیا جا چکا ہے. یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جشن میلاد نہیں تھا، جعل حق والے کہہ رہے ہیں، آپ کیا عہد کر رہے ہیں اگر نہیں تھا بعد میں کر رہے ہیں. کیا نہیں تھا؟ میرے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانہ میں نہیں تھا، جو اچھا اس میں ہر وہ چیز آ گئی. میرے بارے میں نہ بولنا، میرے بارے میں نہ بولنا، اپنے بارے میں بولنا. نہیں جواب دوں گا. خاموش رہے نا آپ، میرا وقت جا رہا ہے اس سے. جو بھی آپ کے، جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام زمانے میں نہ تھا وہ بعد میں کرو تو باطل ہے. یہ فتویٰ رضویہ، اور آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں تینوں زمانوں میں نہیں تھا. اب کب ہوا؟ یہ 2 حوالہ دیکھیں، رسائل میلاد محبوب، اس میں صفحہ نمبر 330 میں لکھتے ہیں گورنمنٹ کے گریزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی عوامی غلطی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کروایا. اس دن عام تعطیل منظر، یعنی پہلے کیا تھا 12 ربیع الاول تھا اور اس کو غلط قرار دے کر کے اس کو تبدیل کروایا. اب صفحہ نمبر اسی کتاب کے 330 میں لکھتے ہیں ماہنامہ ضیاء حرم میلاد النبی، یہ پوری تاریخ لکھا ہے. وہ آگے لکھا ہے کہ اس کے بجائے انہوں نے لکھا کہ 12 وفات کا جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہونا چاہیے. چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کی تجویز کو منظور کر لیا. پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا. میں نے دعویٰ جو پیش کیا تھا کہ آپ مروج جشن عید میلاد النبی، مروجہ جشن عید میلاد النبی جو ہے آپ کے علماء کی کتاب کی روشنی سے باطل ہے اور انگلش یا حکومت کا دین ہے. میں اپنے دعوے کے مطابق دلیل دے دی آپ کو. مروجہ پر آپ نے دلیل قائم نہیں کی ہے. مروجہ میں کیا کیا رائج ہے وہ بولیے، جس کے بنا پر آپ ناجائز کا فتویٰ دے رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ دے رہے ہیں. اب آپ نے کہا تینوں زمانوں میں نہیں تھا، تو اب آپ سنیے گا نا، سنیے. آپ کا وقت شروع ہو گیا، آپ بولیں جی. پہلا اعتراض آپ کا یہ ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرون ثلاثہ میں کوئی ثبوت نہیں. اب سنیے قرون ثلاثہ کی قید حقیقت کیا ہے. تو اس کا جواب اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی سے سماعت کریں. آپ کے حکیم الامت صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بدعت کے یہ معنی ہے
جو ان حضرات نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیر القرون میں نہ ہو تو خیر القرون میں ان کا وجود بھی نہیں تھا۔ آگے لکھتے ہیں کہ خیر القرون میں نہ ہونا اب ہونا بدعت کو مستلزم نہیں۔ ملفوظات حکیم الامت جلد دوم صفحہ نمبر 119 ملفوظ نمبر 158 مطالعہ کیجیے، میں بھیجوں گا۔ ایسے ہی فتاوی دارالعلوم زکریہ میں مفتی رضا الحق نے لکھا ہے، مثلا کوئی کہے کہ موجودہ ترتیب کے ساتھ مجالس ذکر اور عمل دعوت عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو یہ بدعت ہے، صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں جواب میں کہ صحیح نہیں ہے یہ۔ پھر دیکھیے آپ کے مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کرانا قرون ثلاثہ سے ثابت ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قرون ثلاثہ سے یہ ثابت ہے کہ نہیں، اور بدعت ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی تھی، مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اصل شرع سے ثابت ہے، لہذا بدعت نہیں۔ پھر فتاوی فریدیہ میں بدعت کی بحث کرتے ہوئے مفتی فرید آپ کے مولوی صاحب لکھتے ہیں، جو چیز خیر القرون میں نہ بھی نفسی ہی ثابت ہو نہ بھی اصلی ہی ثابت ہو تو وہ بدعت سیئہ ہے، اور بھی نفسی ہی ثابت نہ ہو لیکن بے اصلی ہی ثابت ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ ان تمام عبارات سے واضح ہو گیا کہ قرون ثلاثہ میں کسی چیز کا نہ ہونا بدعت کو مستلزم نہیں، اگر کسی چیز کی اصل ثابت ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے، جو اصل میں سنت ہی ہے۔ آپ یہ جواب آپ کو قرون ثلاثہ سے ملا۔ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ اب سنیے، ابھی آپ تو 5 منٹ بتا رہے ہیں، ابھی آپ تو 5 منٹ 5 منٹ آپ نے بیان کیا ہے، آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ 5 منٹ میں کیسے نہیں بولنے دیا جی؟ امانت داری سے کام لیں۔ سنیے پہلی بات تو یہ ہے، میں 2 منٹ بولوں پھر آپ بولیں گے۔ سامعین، یہ عالم رضا صاحب نے خیانت کیا کی؟ میں نے جو دعویٰ پیش کیا، دعوے کی مخالفت کی انہوں نے۔ میرا دعویٰ جیسے مروجہ جشن عید میلاد النبی آپ کے علماء کی کتاب اور تحریرات کی روشنی میں باطل اور انگلیسیہ حکومت کی دین ہے۔ عالم رضا صاحب کی ذمہ داری کیا تھی؟ دیکھو کس طرح ضدی ہیں، دیکھو سامعین 2 منٹ کو تسلیم کر رہے ہیں، جب وقت ہو گیا بول رہا آپ نے 5 منٹ بولا، میں نے تو خاموش کرایا آپ کو کہ مجھے بولنے دے، مجھے بولنے دے۔ میرے بیچ میں آپ نے جو خلط میں بحث کیے، اس لیے مجھے جب میرا وقت ہو جائے مجھے خاموش کرا دیں، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ آپ کے خاموش کرانے کے بعد بھی اگر میں بولتا رہا اس کے بعد آپ کہنا کہ آپ نے 3 منٹ بولا ہے۔ سامعین، جب کہ میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا اس دعویٰ کے مطابق دلیل دے دی میں نے۔ ان کی ذمہ داری تھی ان کتابوں کا رد کرتے ہو، رد کرتے، جبکہ میں نے باطل ثابت کیا ان کے گھر کی کتاب جو میں نے دعویٰ پیش کیا تھا، میں نے دعوے کے عین مطابق دلیل دیا ہے، یہ بول ہی نہیں سکتے۔ اب سامعین انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا، اور میں نے شرط میں بات بتائی کہ اگر آپ کی کسی کتاب کا نام لیا، عبارت پڑھی اور حوالہ نہیں دیا تو آپ کی بات غیر معتبر ہوگی، مانی نہیں جائے گی۔ اور انہوں نے حوالہ نہیں دیا، کیا بولا انہوں نے؟ بعد میں بھیج دوں گا۔ پھر بھی میں جواب دے رہا ہوں، آپ کی بات غیر معتبر ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے جو ہے میرے دعوے کی مخالفت کی۔ میں نے یہ نہیں کہا ہمارے گھر کے کتاب، ہمارے گھر کی کتاب، ہمارے علماء کی کتاب کی روشنی سے آپ کا جشن عید میلاد النبی باطل ہے، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ اگر میں دعویٰ کرتا تو آپ کا ہمارے اکابر سے کتاب کا پیش کرنا بجا ہوتا۔ عالم رضا صاحب آپ عالم ہیں لیکن پتہ نہیں ہے آپ کو کیا دلیل دینے سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری تھی، میں نے جو دعوے کے مطابق آپ کے گھر سے آپ کے جشن عید میلاد النبی کو میں نے باطل ثابت کیا، آپ اپنے علماء کو بچاتے، آپ جشن عید میلاد النبی کو اسلام ثابت کرتے، اس کے رسول ثابت کرتے، دین ثابت کرتے، جائے کہ ہمارے اکابر کے دامن پر رہنے لگے۔ میرا دعویٰ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا پیش کیا؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کی انہوں نے پیش کیا۔ اب دیکھیں میں وہ بھی حوالہ دوں گا، مولوی اشرف علی تھانوی کی تحریر سنو، قل بفضل اللہ ورحمتہ، قرآن کی آیت سے ثابت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 42 ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ملفوظات کی ترتیب کا قاعدہ ہوتا ہے، کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے مستدرسین اور متوسلین حاضر وقت ان کے ارشادات سن کر اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی آثار کے مطابق کرم بجا لیتے ہیں۔ ملفوظات اگر غلطی واقع ہو جائے
تو قلم بند کرنے والے کی یادداشت غلطی سمجھی جائے گی. ہوا کہ ولادت اس غلطی کے بنا پر خود صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانیہ صاحب کہتے ہیں آپ جسے عقیدہ مانتے ہیں، جسے دین مانتے ہیں، شریعت کا حصہ مانتے ہیں، حب رسول مانتے ہیں، اشرف علی تھانوی اس کے کو قول کے ثابت مطابق کرنے جشن کے لیے میلاد خود قرآن سے ملفوظات ثابت، کی آڑ لے رہے ہیں تو آپ، پھر یہ اس کا بدعت سہارا کیسے؟ لے رہے ہیں. تو آپ یہ کے بدعت کیسے؟ آپ سنو، مصنف کہہ رہے ہیں تم بولتے جاؤ گے یا سنو گے؟ اس کو سہارا دینا بے میلاد ایمانی شریف خباثت قرآن و نفسانی. احادیث و پھر حوالہ اخبار دیکھیں، میں علماء دوسرا حوالہ اور ملفوظات ملائکہ اور اعلیٰ حضرت پیغمبروں پر کے فعل سے ثابت اعتراض ہے. کا علمی تحقیقی قرآن جائزہ. کریم میں ارشاد ہوا، صفحہ رب تعالیٰ نمبر فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ صفحہ اللَّهِ نمبر 11 پہ عَلَيْكُمْ، لکھتے ہیں اور حضور کی ملفوظات تشریف کی آوری آڑ لے اللہ کر تعالیٰ اہل کی سنت بڑی پہ اعتراض نعمت ہے. کرنا علمی میلاد جہالت ہے، پاک یہ بددیانتی اسی ہے. کا ذکر ہے. آپ تو لہذا بددیانت ثابت ہو محفل گئے عالم میلاد صاحب، کرنا اس آپ تو آیت پر جاہل عمل ثابت ہے. ہو گئے، ارے آپ تو بے جاہل ایمان مطلق، ثابت ہو گئے. ارے سنو تو پہلے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب کیا اپنے گھر کرے سے تم بے صاحب؟ ایمان ثابت پہلے ہو رہے سنو، ہیں. تو ارے تم سنو، آپ یہ عقیدہ ہے، ابے یہ اللہ عقیدہ ہے کی اس نے جی میلاد اللہ منانا کی آیت سنو، ہزار عیدوں سے افضل بتا رہے ہیں آپ لوگ. اللہ کی تو جناب سنو، اللہ جو میں فرماتا ہے دعویٰ پیش کیا ہوں اس کے مطابق فَلْيَفْرَحُوا، دلیل دیا ہوں، اسی اللہ تعالیٰ کیا مطابق فرماتا آپ جو ہے خوشی مجھے کرو جواب کب؟ دیں. جب میرا میرے فضل دعوے اور کے خلاف رحمت نہ ملے. جائیں، آپ اسے تو باہر نہ قرآن جائیں. یہ بتاتا میں ہے اپنے اللہ دعوے کے تعالیٰ نے دائرے میں رہ ہمیں کر بے دلیل دوں شمار گا، آپ فضل عطا میرے فرمائے، دعوے بے میں شمار رہ کر کے رحمتیں عطا مجھ سے فرمائی، گفتگو کریں. لیکن سب سے ہمارے بڑا اکابر فضل، کا سب سہارا سے نہ بڑی لیں. رحمت جس وہاں کے بچ نہیں صدقے پائیں گے آپ. سارے فضل میں آپ کو ساری دیتا ہوں بچ رحمتیں جاؤ، تو ملی، آپ کی باری ہے، وہ بات کریں. سرکار آپ بات مدینہ کریں. سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. تو جشن میلاد کے جواز کا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوا، بشرطے کی ایمانداری سے پڑھا جائے. پتہ چلا کہ سرکار کی آمد پر خوشی کرنا، جشن منانا یہ بدعت نہیں، شرک بھی نہیں، بلکہ خالق کائنات کا حکم ہے. اب کملی والے آقا کی آمد پر کتنا جشن منانا چاہیے، کتنی خوشی کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے حد نہیں لگائی، طریقہ نہیں بتایا. خوشی کرنے کے بہت طریقے ہیں. خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، روزے رکھ کر بھی خوشی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات کر کے بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، چراغاں کر کے بھی خوشی کی جا سکتی ہے، جلسے جلوس کر کے بھی خوشی ہو سکتی ہے. رب کہتا ہے خوشی کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو. کائنات خالق کائنات فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس کے فضل اور رحمت پر خوشی کرو. اے اللہ کیسے خوشی کریں؟ سجدے کر کے کریں، روزے رکھ کر کریں، صدقات و خیرات کر کے کریں، چراغاں کر کے کریں، جھنڈیاں لگا کر کریں، راستے سجا کر کریں، محفلیں سجا کر کریں، جلسے جلوس کر کے کریں. اللہ فرماتا ہے جو حیثیت کرتے جاؤ، جو شریعت میں جائز ہے کرتے جاؤ. جب میں نے قید ہی نہیں لگائی تو تم کیوں لگاتے ہو؟ اے اللہ قید کیوں نہیں لگائی؟ خالق کائنات نے فرمایا اگر میں قید لگا دیتا، پابندی عائد کر دیتا تو تم مجبور ہو جاتے، پابند ہو جاتے. مجھے پتا تھا، پتا ہے، جو وقت گزرتا جائے، جو وقت گزرتا جائے گا، خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے، خوشی کے انداز بدلتے جائیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو. کیا کرو؟ خوشی کرو. یہاں پہ مطلق اللہ نے مطلقاً فرمایا، قید نہیں لگایا. سمجھ گئے؟ تو پتا تھا اللہ فرما رہا ہے. آپ بتائیے خوشی کے انداز بدلتے جا رہے ہیں. اگر قید لگا دی، اگر پابندی لگا دی تو یار کے امتی پریشان نہ ہو جائیں گے. محبوب کے جشن میں کمی نہیں آئے گی. فرمایا کمی نہیں آئے گا. بولیے خوشی کا حکم میں نے دے دیا، اللہ فرما رہا. اب ہر جائز خوشی تم کرتے جاؤ، کرم میں کرتا جاؤں گا. اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلْيَسْجُدُوا، سجدے کرو. یہ نہیں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، ہے نا؟ تو اللہ نے خود فرمایا. تو یہ اللہ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے. تو جشن تم کہاں سے بدعت ثابت کر رہے ہو؟ اللہ خود خوشی منانے کا حکم دیا ہے، جشن منانے کا حکم دیا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ حکومت انگلیشیا کا یہ دائن ہے. اللہ نے خود جشن کا منانے کا حکم دیا ہے. یہ حکومت تو ابھی پیدا ہوئی ہے. اللہ قرآن میں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا. اور جشن کا معنی کیا ہوا ہے؟ خوشی کا معنی ہوتا ہے. جشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو جشن منانا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی ہے. اور ہر سنت بدعت نہیں ہے، لیکن سنتیں جو یہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ مستحب بھی ہے، سمجھ لے، وہ مستحسن بھی ہے، افضل بھی ہے. آپ کا ٹائم ہو گیا. اعتراض کر رہے ہیں. آپ بولو سنت پہ تم اعتراض کیے ہیں. سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے اور افضل بھی ہے. اب اگر سنت غیر مؤکدہ کوئی نہ پڑھے تو گنہگار ہوگا کہ نہیں؟ جناب بولیے، ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم آپ پر گناہ کا بوجھ کہاں لاد رہے ہیں؟ بولیے. ہم کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ ہم جب کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مستحب پر عمل جب کر رہے ہیں تو. اگر اللہ کا حکم، ہر حکم فرض ہے. آپ نے کہا
کہ اگر اللہ سے ثابت ہے تو فرض ہے. تو سنو، اگر اللہ کا ہر حکم فرض ہے تو قرآن میں ہے عالم رضا وَإِذَا صاحب، حَلَلْتُمْ عالم رضا فَاصْطَادُوا، صاحب، صبر اور صبر، جب تم عمرہ سے عالم فارغ رضا ہو جاؤ تو صاحب، شکار کر سکتے ہو. تو عالم رضا بتاؤ، صاحب، جب امر وجوب کے لیے عالم آتا رضا ہے صاحب، تو پھر یہاں شکار کرنا لازم کہاں ہے؟ بولیے صبر، ذرا، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، پہلے سنیے آپ. جب آپ نے کہا کہ اللہ کا ہر حکم فرض ہے تو سنو، پھر اللہ فرماتا ہے فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم عمرہ سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. تو جب امر وجوب کے لیے آتا ہے تو پھر یہاں شکار کرنا لازم کہاں ہے؟ ذرا بتائیے کہاں ہے یہاں پہ؟ تو یہاں مستحب ہے، امر مستحب ہے یہ. تو امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے. امر کبھی ندب کے لیے آتا ہے، امر کبھی تعدیب کے لیے آتا ہے، امر کبھی ارشاد کے لیے آتا ہے، امر کبھی اباحت کے لیے آتا ہے، امر کبھی تحدید کے لیے آتا ہے، امر کبھی امتنان کے لیے آتا ہے، امر کبھی اکرام کے لیے آتا ہے، امر کبھی تاجیز کے لیے آتا ہے، امر کبھی تسخیر ہو کے گیا لیے آپ کی آتا تقریر ہو گئی ہے آپ نا؟ کی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ابھی سنو، ابھی تو میں تقریر سنا ہو رہا ہوں. گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو امر ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں آتا ہے. آپ کی اگر تقریر ہوئی کہ وجوب کے نہیں؟ لیے جب آپ آتا نے خود ہے تو فاتو تسلیم کیا بصورت ہے کہ من 2 مثلہ، منٹ سنو کی بھائی، کم رہے گی، فاتو تو کیا بصورت وجہ ہے؟ من مثلہ. ابھی ایک اگر دو تم دلیل کہہ دیا اور رہے آپ کی ہو یہ حالت بن کہ گئی. امر ہر جگہ عالم وجوب رضا کے لیے صاحب، اس آتا طرح ہے تو تقریر اگر کر کے وجوب دین کے سے لیے آتا ہے تو یہ فاتو عقیدہ بصورت سمجھائیں گے من مثلہ. کہ اس دلائل کی دینی مثل پڑیں گی صورت آپ لے کو؟ کر آؤ پھر. تقریر نہیں، کر اس کے کی دین مثل، سمجھائیں گے آپ؟ اس کی مثل دلائل تو آپ قرآن سے ثابت کرنا ہے. اس کی مثل صورت لے کر آؤ اگر اللہ کا ہر حکم فرض ہے تو، کیونکہ اگر تمہارے نزدیک ہر امر تقریر وجوب کرو کے گے لیے ہے یا تو اس دلائل کی ثابت مثل کو صورت لانا تم پر واجب ہے. کی طرف سے نہیں، ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں آئی ہے. عالم ارے رضا قرآن ہی سے میں دلیل دے رہا ہوں اور علم حوالہ نو سے بات پیش کر رہا ہوں. کرنا میں دلیل تمہارے نہیں، پاس کوئی قرآن علم پیش نہیں ہے کرنا ہے. تو اس اور کی جو مثل صورت تفسیر لانا آپ کر تم رہے پر ہیں وہ واجب ہے تفسیر اگر بھی اللہ کسی کا ہر حوالے سے حکم پیش فرض کرنا ہے، ہے. اپنی ہاں، طرف سے کوئی بات اگر آپ پیش امر نہیں کر وجوب سکتے. ہے تو اقیم الصلاۃ، آتو الزکاۃ، یہ امر وجوب ہے. امین، یہاں پہ حکم دیا دیکھیں اللہ نے، انہوں نے کہا سمجھ رہے ہیں؟ تو مستحب ہے. سنو، ہر امر انہوں نے کہا وجوب کیا کے لیے ہے نہیں رسم عید آتا میلاد النبی تو مستحب اس ہے، کی مثل اور صورت انہوں نے لانا ملفوظ لازم ہو دیا. جائے گا پھر آپ کے لیے. ایک تو فاتو یہ اس کا بصورت رسول من کہتے ہیں مثلہ، تو بتا اور اس جو کی نہ کرے صورت اسے کہاں کافر لائی گئی؟ کہتے ہیں. اس کو دیکھیں تعجیز کرنا تھا وہاں، انہوں نے جو ورنہ وجوب کے لیے آتا مستحب تو کہا ہے، میں واجب ہو حوالہ پیش جاتا. کر رہا ہوں. سمجھ میں بات عید آ گئی میلاد آپ کو؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو، ہوں. یہ کتاب ہے، ان کی ارے کتاب امر ہے. اباحت کا مطلب آپ ان کو میں سمجھ صفحہ آتا نمبر ہے؟ 100 ہے. کسی لکھتے شے ہیں یا جب فعل راستے کا حق شرعی طور پر معطل نہیں کیا جائز جا یا سکتا مباح ہے ہونا، تو یہ کیسے یعنی ممکن اسے ہے کہ کرنے میلاد کی شریف کی اجازت دینا اور اس سے منع نہ محفل کے کرنا. لیے اس کی اجازت یہ دے دی حکم جائے؟ ہے جس میں کسی کام کے کیا کر کرنے رہے ہیں کی اجازت دی جائے، آپ رحمت وہ اللہ، چاہے تو آپ کرے اور رحمت اللہ چاہے علیہ تو نہ نے کرے، گویا در کیونکہ مختار اس کی کے عبارت کو کرنے نقل یا کر نہ کے کرنے واضح سے فرمایا شریعت میں کوئی کہ ممانعت نماز نہیں. آپ جیسی ذرا بتائیے عبادت کی تہجد کی ادائیگی کے نماز لیے. کیا ہے؟ سنو اے سامنے کو مولانا بولو، سامنے ابھی تک بتائیے، چلا رہا ہے. سامنے آپ بتائیے تہجد کی نماز ابھی کیا تک ہے؟ چلا رہا ہے، یہ خاموش نہیں ہو رہا ہے. 2 منٹ تک اس کی ہیں؟ حالت دیکھیں. نہیں اور نہیں، خود تم آئے ہیں، میسج بتاؤ کر کہ کے یہ بات کروں گا. تہجد کی ابھی اس کی نماز حالت کیا ہے؟ دیکھیں. دیکھو تم چلا رہا بتاؤ. ہے، دیکھو چلا رہا فرض و ہے. واجب سامعین خیر، مستحب سنت یہ چلا رہا مؤکدہ چلانا غیر میں اپنے بارے میں بول مؤکدہ، لیتا ہوں. ان سب تو چیزوں کی طرف نماز تعریف جیسی پڑھو. عبادت کی ہیں؟ ادائیگی کے لیے جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا اچھا تو کیسے ممکن ہے میلاد شریف کے حق میں کی محفل کے لیے اچھا، اس اسی کی کی اجازت دے عبارت دی نیچے جائے؟ پڑھو. میں تم نے جو بھیجا ہے نا دیکھیں، اسی کی عبارت جب نیچے پڑھو. کہتے نماز کے معطل، لیے جلوس نہیں نکال نماز کے سکتے لیے کہ راستہ کا حق معطل ہوگا تو پھر میلاد شریف کے لیے گنجائش کیسے؟ بتائیے اچھا چلا اسی کے نیچے میلاد تم شریف کے نے لیے پڑھا جلوس ہے؟ جائز نہیں ہے. اسی اب سامنے میلاد شریف حوالہ کے لیے دیا میں جلوس جائز نہیں کس دوسرا نے کہا؟ حوالہ کہاں دیکھیں. کہاں پڑھا ہے؟ کہاں ہے یہ ان جناب؟ کی اے کتاب جناب ہے کہاں پڑھا ہے؟ تم نے کہاں پڑھا؟ پہلے یہ بتاؤ. سعید الحق جلوس کے لیے فی راستہ بند کرنا جائز نہیں ہے، تم نے کہاں پڑھا؟ تخریج ذا الحق، اس میں اب اسی لکھتے کے ہیں نیچے تم نے جو لکھا ہے بدعت اسی کے تعریف. انہوں نیچے نے بدعت لکھا تعریف ہے کی، کہ میلاد بلکہ اگر میں کرنا اب ہے تو تعریف کر کسی رہا ہوں. گراؤنڈ میں کرو، نیا کسی کام جو محفل میں حضور کرو، انور کسی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں بعد کرو. ایجاد ہوا، تم نے خلاف مطلقاً سنت کا جو کیسے کہہ داخل دیا ہے؟ سنت ہو. نیچے لکھا ہے بدعات کی شرعی معنی ہے، اوپر جو بیان کیا لغوی معنی. نے ہاں، شرعی معنی بیان کیا ہے وہ پہلے اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہری میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہو، اسے ہاں، بدعات شرعی کہتے ہیں. بدعات بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرعی تعریف کریں کہتے آپ. ہیں. آگے لکھا ہے بدعت کی جس کتنی قسمیں بادشاہ ہیں؟ نے تعریف کریں پہلے آپ. اس کو ایجاد کیا، ارے اور شاہ بدعت کی اربل تعریف ہے معلوم ہے آپ اور کو؟ ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ہیں؟ ایک کتاب لکھی. یہ بدعت میلاد کی شریف کس نے تعریف بھی کیا؟ معلوم ہے آپ کو؟ بادشاہ نے. ہیں؟ بالکل پہلے اس جاہل کو ہو ایجاد تم. کیا بادشاہ اربل ہے، اور ابن دحیہ نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. تو شرعی بدعت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اس کو کیا جائے اور دین بدعت کی سمجھ کر. کتنی قسمیں یہ پہلے ہے تعریف شرعی کر لو بدعت، پھر آگے اور بڑھنا. یہ گمراہی ہے. یہ ہیں؟ گمراہی بدعت ہے. کی تو یہ تعریف میں تو نے دلیل معلوم پیش نہیں کر ہے، دیا. جاہل ان کے مطلق. ہاں گمراہ ہے آگے بات یہ کرنے عمل. اور یہ جاہل
یہ تمہارے کہتے باپ ہیں بھی تو بدعت کون ہے، عالم بدعتی رضا ہے صاحب نا؟ کو، دیکھو سامعین سنیں تمہارے عالم رضا ابو کہتے وہ ہیں نبی کے زمانے میں کہ تھے، یہ کیا ہے مستحب سنت ہے. تو چلو جب وہ ٹھیک نہیں ہے، تھے تم کہاں سے آ مستحب گئے؟ سنت اگر یہ ہے تو ایک کتاب میں نے پیش کی، پھر پیش کر دے رہا ہوں، انوار آفتاب صداقت، اس میں کہہ رہے ہیں فرض کفایہ ہے. ایک دوسری بات سامعین، کیا فرض یہ کہہ رہے کفایہ؟ ہیں مستحب ہے،
تو مستحب امر کو ہر سال تعین کر کے تاریخ تعین کر کے جب لوگ مناتے ہیں تو مستحب ان کے یہاں کیا ہو گیا؟ واجب کے درجے میں ہو گیا. ان کی کتاب میں لکھا ہے اسی مستحب امر پر اصرار کرنا شیطانی عمل سے حصہ لینا ہوا، شیطانی عمل سے. یہ میں پیش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے، میں کتاب پہلے پیش کروں گا، میں ایسے اپنے طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، میں پہلے کتاب پیش کروں گا. یہ دیکھو میں پیش کر رہا ہوں، دیکھو کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام رکو ذرا میں بھیج دوں پھر پڑھوں تمہارے پاس، بھیج کے پھر پڑھتا ہوں میں نے جو کہا کہ میلاد سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء کرام بھی ہے، تم اس کے اعتراض میں کوئی حدیث لاؤ. چلا رہا ہے. یہ دیکھو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں تمہارے پرسنل سے. امر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتاب کا نام ہے پہلے بتائے جناب رسائل میلاد محبوب. بتاؤ جو کوئی امر مستحب، جو کوئی امر مستحب پر جیسے بعد نماز دائیں طرف پھر کر بیٹھنا مستحب اصرار کرے، مداومت کرے، پابند کرے، اس کو واجب سمجھے، وہ بے شک شیطان سے گمراہی کا حصہ لینے والا ہے. تو ہر سال تاریخ کو تم مناتے ہو اور مستحب امر سمر کے مناتے ہو، اور یہ کیا ہوا؟ شیطان سے گمراہی کا حصہ لینا ہوا. اور جو شیطان سے گمراہی کا حصہ لے کر تم دن منا رہے ہو وہ تمہارے یہاں اس کا رسول ہے، شیطان سے گمراہی کا حصہ ہے، وہ دین ہے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ اب آگے سنو، تم جو کہہ رہے ہو کہ میلاد منانا یہ ثابت نہیں ہے، تو سنو، مشکات شریف کتاب الاطعمہ باب آداب الطعام فصل 2 میں ہے. تم کہہ رہے ہو نا حرام ہے ناجائز ہے، سنو جعل حق صفحہ نمبر 218 بھی بھیج دوں گا، پہلے سن لو. سامعین جعل حق سے عبارت پیش کر رہا ہے، تم نے پیش کیا اسی پر دے رہا ہوں. جعل حق سے عبارت پیش کر رہا ہے. چلو اصلی سنو، اتنا بڑا شریف بولو. ارے سنو مشکات شریف سنو، ابے مشکات شریف سن لو، مشکات شریف کتاب الاطعمہ میرے پاس وہ بھی ہے. مشکات شریف بول رہا ہوں، جاہل مشکات شریف کا نام نہیں سنا ہے. شرط میں ایک بات طے ہے، جب تک تم کو حوالہ پیش نہیں کرو گے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. حوالہ پیش کرنا لازم فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حلال وہ ہے، خیر سامعین یہ تو بات نہیں کرے گا، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا. جواب نہیں ہے، چلانے کے علاوہ خاموشی فرمائی وہ معاف ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحب ہے، چیزیں 3 طرح کی مستحب ہے، ایک وہ جن کا حلال ہونا قرآن میں ملفوظ ہے. اچھا یہ بتاؤ، تم قرآن جاہلی مطلق سنو، تم قرآن سے ایک بھی ایسی آیت دکھا دو کہ اللہ نے جہاں پہ میلاد کو حرام کہا ہے، ایک بھی ایسی آیت دکھا دو، یا نبی کی کوئی ایسی ایک حدیث بتا دو مجھے کہ اللہ نے میلاد پاک کو ناجائز کہا ہے. میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے. اچھا اگر تمہارے مسلک میں یہ چیزیں تمہارے اعلیٰ سے کتاب سے ثابت ہو تو فرض ہونا چاہیے، نماز سے، روزہ سے، حج سے، جتنے اس کو اللہ نے یہ فرائض ہے جن کے اہم ارکان ہیں ہم فرض ہونا چاہیے. تو مستحب سنت کیسے ہو جائے گا؟ تمہارے یہاں اس کو فرض قرار دیا جا رہا ہے، تمہارے یہاں صداقت میں فرض کفایہ کہا جا رہا ہے کے ہوئے ہو. اچھا یہ بتاؤ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور مستحب کہنے کے بعد ہر سال پابندی کے ساتھ اصرار کر کے اس کو مناتے ہو. تمہارے یہاں اس کتاب کے اصول سے، رسائل میلاد کے اصول سے شیطان سے گمراہی کا حصہ لینا ہوا. سنت مستحب سنت کی ہی ایک قسم ہے، سنت کی ہی ایک قسم ہے، اور بدعت حسنہ جسے کہتے ہو نا، جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں وہ سنت ہی ہے. آتے ہیں لوگ، یہ لوگ وہ تو مدرسے میں تھا، بچوں کے بیچ میں تھا، دوسرے کے سامنے دلائل دے کر قائل کرنے کے لیے آتے ہیں. مد مقابل کو دلائل دے کر قائل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، نہ ان کو حق سمجھنا ہوتا ہے، بس ان کو کیا ہوتا ہے تاکید کے لیے، نہ کہ فقہی طور پر چلانے آتا ہے. اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی جبکہ کو واجب کہنے کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ واجب سے مراد واجب اصطلاح نہیں اپنی کتاب بلکہ واجب لغوی یعنی مؤکد ہے. میرے خیال سے تمام علماء نے اس کو اشرف علی تھانوی کے نزدیک دیکھو مولوی انور شاہ کشمیری نے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے، سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ ایک مستحب عمل ہے. قادری کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر، دیوبندی لوگ اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا حکم الامت نے جائز قرار دیا ہے. ذرا بتاؤ، سنو، ابھی تو میں نے بدعت کی تعریف یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا،
یہ تو اللہ بدعت کی تعالیٰ نے تعریف رسول خود اللہ حکیم صلی اللہ علومت علیہ رحمۃ وسلم اللہ سے کتاب فرمایا سے پیش کرنے کے لیے گیا برہانکم ان اور یہ کنتم پھنس گیا، صادقین، بے ایمان محبوب ثابت ان ہو کو گیا، فرماؤ کہ اپنی بددیانت بات کی ثابت دلیل ہو گیا لاؤ عالم رضا، اگر تم اور سچے ہو۔ جاہل ثابت ہو گیا۔ ارے تم اور اپنے سنتے دیکھو ہو بیٹا، تم قرآن و حدیث اس سے کا جواب میں نے قرآن کہاں سے اچھا دیا؟ سنو، ہمارے حکیم پاس اگر علومت علم رحمۃ ہے اللہ تو علیہ کتاب سے میں قرآن نے کی دیا ایک بھی آیت کہ ثابت کر دو، خدا کی قسم ہم دیوبندی بن ارسل جائیں گے۔ قادری ایک بھی تم آیت سنا حوالہ دو دیا، کہ وہ اللہ نے حکیم علومت میلاد رحمۃ پر اللہ متعلق کہہ رہا ہے میلاد پر کوئی کہ ناجائز اشرف کا فتویٰ تھانوی جو دیا ہے ہے، اس ایک کو بھی آیت حرام ثابت کر دو سمجھتے تم، تھے، یا اس نبی کو کی کوئی ایک حدیث بتا دو جشن عید کہ میلاد جس النبی پر کو حرام سمجھتے تھے۔ کہاں حرمت جائے گا عالم ثابت رضا ہو۔ تو؟ ارے جواب جاہل سنو، نبی کی ایک بھی حدیث ثابت کر دو کہ میلاد پر اگر نبی نے فرمایا کہ میلاد کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت سیاح ہے، یا اللہ کی ایک بھی کوئی قرآن کی آیت بتا دو کہ میلاد پر کہ اللہ نے یہ جائز نہیں کہا کہ میلاد جائز نہیں ہے، میلاد پر کوئی حرمت کی آیت ہے تو بتاؤ، ہے تمہارے پاس؟ بالکل نہیں ہے، اور لا بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ میلاد تو خود اللہ نے منایا ہے، کیونکہ میلاد اللہ پاک کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، تو جب اللہ کی جو سنت ہو وہ تم قرآن سے کہاں سے ثابت کر سکتے ہو؟ تمہاری ساری ضروریت ختم ہو جائے گی، تم اس پر ایک بھی دلیل ثابت نہیں کر سکتے ہو قرآن و سنت سے، نہ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہو۔ جب اللہ نے خود میلاد نبی کا منایا اور خود اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا، انبیاء نے منایا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میلاد جائز نہیں ہے؟ استغفر اللہ، تم کیسے کہہ رہا کہہ ہے سکتے ہو؟ خود تم تو اللہ نے ثابت کر رہے ہو اپنا عید میلاد منایا، اللہ ارے نے اپنا اللہ نے میلاد اپنے منایا، حبیب کا میلاد کہہ رہا ہے منایا، اللہ نے جائے اپنا سنو، میلاد منایا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ نے اللہ تبارک و اپنے تعالیٰ کی پیدائش حبیب کا ہوئی، میلاد دیکھو منایا، سامنے سنو پہلے، کہہ رہا اللہ نے اللہ خود نے اپنے اپنا حبیب میلاد کا، منایا۔ اے تیری جائے میلاد ایک ہی بات کہتے ہیں پہلے پیدائش سنو، کو، پہلے پیدائش کی سنو، خوشی میں تم خوشی خوشی منانا کی بات کر رہے پیدائش ہو کے کہ موقع پر، یہ اور کہہ رہا ہے اللہ حکومت نے انگلشیا اپنا نے میلاد دیا ہے، منایا۔ تو یہ تو اللہ استغفر نے اللہ ہمیں معاذ دیا ہے، اللہ، یہ کتنی یہ تو بڑی اللہ نے ہمیں گستاخی کر دیا دی ہے، اس نے، تم نے ہیں؟ بہت بڑی گستاخی کی تم نے ہے کتنی کہ بڑی تم یہ گستاخ ہو۔ ثابت کر رہے ہو، تم سامعین دیکھیں قرآن سے یہ ان کا ثابت کر دھرم سکتے ہے، ہو؟ اب تو اللہ کے نبی اے علیہ مولوی السلام صاحب، کی تم قرآن سے پیدائش ثابت کو کر یاد کر سکتے کے ہو؟ جشن عید میلاد ہیں؟ النبی مناتے ہیں، سنو، اب اللہ اللہ نے جو تبارک و چیز تعالیٰ کے حلال لیے کہہ جشن دیا عید وہ میلاد حلال النبی ہے، منائے گا، جو جشن چیز عید حرام کہہ میلاد دیا وہ حرام ہے۔ میلاد بتاؤ اللہ منایا، میلاد کو استغفر کہاں اللہ حرام معاذ اللہ، لکھا ہے؟ میلاد اللہ، نبی نے کہا پہ استغفر میلاد اللہ کو معاذ حرام اللہ، یہ لکھا ان ہے؟ کی گمراہیت، کیا ان کا بتاؤ؟ کفر۔ اے جاہل، اللہ بتاؤ اللہ تبارک نے و تعالیٰ کہاں پیدا پہ ہوا تھا، لکھا لم ہے؟ یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے شک اگر میری نہ زبان سے اس نے تم نے کسی یہ کو سنا پیدا ہے، کیا، اگر نہ تم نے اس کا سنو، کوئی باپ ہے، نہ وہ بصفت کسی کا باپ، لسانی و اس کی برتقاض اولاد ہے نہیں، بشریت، اللہ اگر تم نے تبارک یہ و جملہ تعالیٰ کی کوئی سنا ہے، اولاد حالانکہ نہیں، میں نے تو نہ نہیں اللہ کہا، تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد، نہ تو میں کسی اس کی کے اولاد قائل ہے، نہیں ہوں، لم یلد سمجھ ولم رہے ہو؟ یولد، سنو، اور تو کہہ رہا ہے کہ اس مذکورو کی نعمت اللہ اللہ علیکم تبارک نے اور خود حضور اپنی کی میلاد تشریف بنایا۔ آوری اللہ کی بڑی تم لوگ نعمت ہے، گستاخ ہو تم لوگ، میلاد ہیں؟ پاک میں اسی کا تم لوگ کو ذکر ہے، ڈر لگتا ہے لہٰذا کہ تم محفل میلاد کہاں کرنا تک اس پہنچو آیت گے پر یار، عمل ہے۔ گمراہیت وَأَمَّا میں، کفر بِنِعْمَةِ میں۔ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے کہ اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال یا تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے، کیا وہ وقت معین نہیں ہے؟ کیا وہ وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا وہ تاریخ فکس نہیں کی گئی ہے؟ تم اس پر فتویٰ نہیں لگاتے ہو؟ جب ہم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ فکس کر کے ہم جلوس نکالتے ہیں، تمہیں وہاں پہ بری نظر لگ جاتی ہے؟ ابھی یہ کہو نا کہ ہم کو جلوس محمدی بری سے چڑ ہمیں، ہے، میں نے نہیں کہا کہ ہم کو ہمارے میلاد نزدیک یہ ہے، مصطفیٰ ہمارے سے نزدیک یہ ہے، اعتراض ہے، میں تم نے یہ جو کہو بھی نا ثابت تم کیا جس ان تاریخ کی میں کتاب پیدا ثابت ہوئے کی، ہو میں اپنے دعوے اس کے مطابق تاریخ دلیل پر دیا میں نے تاریخ پیدائش کہ مناتے ان ہو یا کے نہیں گھر میں مناتے ہو؟ ان کے حالات دے بتاؤ، رہے ہیں جو دور جب حضور رسالت میں صلی نہیں تھا، اللہ بعد علیہ میں کرے، وسلم وہ کا کیا ہم ہے؟ جشن جلوس باطل ہے، نکالتے تو میں ہیں، نے دلیل اسی دیا اس کا، تاریخ پر تم کے میں اعتراض نے کیوں ہے دلیل یار؟ دیا، لیکن یہ کہہ تم رہے کو تم اعتراض کہہ کیوں رہے ہے؟ ہو میں تو اپنی گھر سے کوئی کتاب تم کو دلیل اعتراض پیش کیوں؟ کیا جب نہیں ہے تم ابھی، اپنی سالگرہ ہیں؟ منا سکتے ہو کہاں اسی جا رہے ہو؟ تاریخ پر، جب تمہارے پاس کچھ متعینہ ہے نہیں وقت پر تم تو کیوں اپنی آتے ہو رسوا ذلیل ہونے کے لیے؟ پیدائش کا وقت کرتے کیوں ہو، ذلیل ہوتے ہو وہ بتاؤ نا جشن تم، مناتے ہو، ہیں؟ تم کو تو کچھ آتا کیسے نہیں ہے کیسے یار۔ آیتیں پڑھ رہا ہے؟ اب تم نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ہاں بتاؤ، اور میں تمہیں کون کو سی ہے؟ دلیل دیتا ہوں، رک، ہاں تو بتاؤ پڑھ رہا ہے یہاں پہ، بتاؤ۔ سامعین دیکھیں، اس نے جو ایک قرآن پاک کی اس نے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کے میں خلاصہ کرتا ہوں، اس نے کرو کس طرح ڈنڈی ماری ہے ہمیں، اس نے ڈنڈی ماری ہے، اس نے پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس نے آیت پڑھی ہے، وہ کہہ رہا اللہ نے یہاں خوشی منانے کا حکم دیا ہے، وہ اس وجہ سے قرآن سے ثابت ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منایا کرو۔ اگر قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے نماز ثابت ہے، قرآن سے روزے ثابت ہے، رمضان کے حج ثابت ہے، زکوٰۃ ثابت ہے، فرض ہے، یہ فرض ہونا چاہیے، تو مستحب سنت کیوں؟
کہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. امر کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ ذرا بتاؤ امر کی کتنی قسمیں ہیں. ابے سنے گا امر کی کتنی قسمیں ہیں؟ خیانت کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت رضاخانی پر نازل امر ہوئی. وجوب کے لیے نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی سمجھ رہے ہو؟ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. کرو یہ امر وجوب ہے. آپ تو زکا یہ امر وجوب ہے. اگر تم اللہ کے ہر حکم کو امر وجوب سمجھتے ہو تو پھر یہاں پہ بھی امر وجوب کا حکم عائد کرو. سال 12 ربیع الاول کو دیا جانا تھا میلاد کرنا، جھنڈیاں لہرانا اور جلوس نکالنا، میلاد نہ کرنے والے کو کافر وہابی گستاخ کہنا. نبی صحابہ نے سمجھا ہو تو معاذ اللہ تو پیش کرو، ورنہ تفسیر کے نام پر قرآن کی تحریف مت، قرآن کی آیت تحریف نہ کرو. وہاں شکار واجب نہیں ہے، وہ امر مستحب ہے. رب دوسری بات یہ نعمت بول رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھے، آیتیں اترتی تھی. اتنا مطلب وہ نہیں سمجھا. تم سمجھو اس کا مطلب وہ تو یہ حرکتیں نہیں کی تمہاری طرح اللہ کی صورت بےدینی نہیں پھیلایا، تم پھیلا رہے ہو. تم شرم آنی چاہیے. قرآن پاک کی اس کو تم بدل رہے ہو. کی مثل کوئی صورت لے کر آؤ جاہل مطلق. قرآن اللہ نے حکم دیا امر کی تعریف تم کو نہیں معلوم ہے. مستحب ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. قرآن سے کوئی دلیل ہے نہیں تمہارے پاس. اس طرح گمراہ پھیلا رہا ہے. سامنے حدیث کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اس آیت میں رب تعالیٰ اپنے نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں اور نبی کریم برتن نعمت رب کی. اور کیا ہم میلاد کریں گے، ناچیں گے، چھڑکیں گے. جو لوگ خاندان میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، نبی نہ آتے، آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، جنت نہ ہوتی، منع کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. صاحب اللہ کا خوف کرو، بڑی تحریف مت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت رب کا حدیث جو ہے واحد کا صیغہ ہے اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں جمع کا. اس آیت نے تو کہیں بھی درود دور دور تک 12 ربیع الاول کو ہر سال جشن کرنے کا ذکر نہیں ہے. نعمت کا ذکر کرنا جشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس اللہ کے نبی سے شرک بیان کرے، فل یفرحوا کون سا صیغہ بیان کرے، مناقب بیان کرے. سنو اعتراض کا جواب ہے تمہارے پاس. فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ صحابہ نہیں دیکھا تھا. ارے جاہل بتاؤ فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ جس طرح تم کو صحابہ کیا تھا اس طرح فل یفرحوا کا صیغہ معلوم ہے تم کو؟ وہ تو نہیں کیے. تمہارا جو گستاخ ہو گئے اور تم کہہ کر کے عاشق رسول ثابت ہو گئے. دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر. صرف اپنے آپ میں بولنے جا رہے ہو. دھوکہ دے رہے ہو. سنت 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 سنت. ابے تم جانتے ہو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تعریف تم کو پتا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر سنت مستحب نہیں ہے اور ہر سنت کو تم مستحب نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن جو سنت غیر موقدہ وہ مستحب بھی ہے، وہ مستحسن بھی اور افضل بھی ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے تم کو؟ الفل یفرحوا کون سا صیغہ؟ ذرا بتاؤ. اللہ نے خود فرمایا فل یفرحوا. اس کا صیغہ تم کو معلوم ہے؟ تم بتا سکتے ہو؟ چلو ہم تم کو ٹائم دے رہے ہیں. بتاؤ فل یفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ ترجمہ کرو. تم کہتے ہو نا حکومت انگلش نے یہ دیا ہے. تم ذرا بتاؤ فل یفرحوا کا صیغہ بتاؤ اور اس کا ترجمہ بتاؤ. ہاں بتاؤ. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھ ابھی چلائے گا، ادھر چلا رہا ہے. سامعین بولو. ہاں میرا دعویٰ کیا تھا؟ میرا دعویٰ تھا کہ تمہارا مروجہ جشن عید میلاد النبی، مروجہ میں جو رواج ہے تم نے وہ بتایا یار. پھر بول رہے بیچ میں بول رہے. تم بتاؤ پہلے ظاہر کرو. تم ظاہر کرو کہ مروجہ میں کیا کیا ہے. اگر گانا بجانا ہے تو اس کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں. تم یہ مناتے ہو ہر سال 12 تاریخ کو ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہو اور بھی کہتے ہو سنت ہے، کبھی کہتے ہو مستحب ہے. بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں. آپ سنو گے؟ پھر بول رہا ہے. دیکھو سمجھے گا کیا جواب کیا دے گا؟ اسی گمراہی میں رہ گئے اور اس رسول کے نام پر اللہ کے نبی سے تکلیف پہنچائے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لعنت کا حقدار بنو. قرآن پاک کی آیت سے سنو گے نہیں، چیخو گے تو ملعون. خاموش رہو، خاموش رہو. 26 جنوری کا جلوس نکالنا تمہارے نزدیک جائز ہے؟ 15 اگست کا جلوس نکالنا جو انگریزوں کے ظلم و تسلط سے آزادی ملی اس پر تم جلوس نکالتے ہو، یہ جائز ہے؟ جواب دوں؟ پہلے رکو. جس کے لیے علامہ فضل حق خیرآبادی اور دیگر علماء اہل سنت علیہم الرحمہ نے جہاد کا فتویٰ دیا. اس کا دوں میں اس کا جواب دوں. ہزاروں مسلمانوں نے پہلے سنو جواب نہیں جواب لو اور ہزاروں مسلمانوں نے سنتے ہی سامنے والے. ٹھیک ہے. اچھا سنو ایک بات. ابھی آپ اصول قائم کرو. تم سوال کرو ہم جواب دیں گے، ہم سوال کریں گے تم جواب دو. ایسا ہوگا؟ 2 منٹ طے ہے. 2 منٹ میں اپنی باری میں بول دینا. 26 جنوری کا جلوس تمہارے مولوی نکالتے ہیں. کہا کہ تم 26 جنوری کو جلوس نکالتے ہو، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ جب 26 جنوری اور 15 اگست میں جلوس نکالتے ہیں، اس کو کوئی شریعت کا حصہ نہیں مانتا. اچھا یہ اپنے ملک اور وطن کا ایک حق ہے
یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، دین نہیں ہے کہ جو نہ کرے تو کافر ہے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں جلوس میں 26 جنوری 15 اگست، تو کیا سب کافر ہو گئے؟ تم نے تو کافر بنایا ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں سبھی منا رہے ہیں۔ تمہارا یہ دن ہے، تم کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور لوگوں کو صرف گمراہ کرنا آتا ہے تم کو۔ یہ دیوبندی دیکھو 15 اگست جلوس نکال رہے ہیں، تو 26 جنوری کو نکال رہے ہیں، یہ نبی کے جلوس پر ان کا یہ انکار کرتے ہیں، تانا کشی کرتے ہیں۔ ارے 26 جنوری 15 اگست کو اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے، اچھا یہ شرعی چیز نہیں ہے، کوئی اسے دین کا حصہ نہیں بنا ہے۔ جو نہ کرے کافر نہیں ہے، اس طرح گمراہ کرو گے تم لوگ۔ سنو گے دیکھو سامعین دیکھو بیچ میں بول رہا ہے، بالکل خاموش نہیں ہوتا ہے، سامعین کو سامعین باشعور ہیں، سنیں گے ابھی خاموش نہیں ہوگا، میرا جواب سنے گا نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں، بتایا سامعین یہ حق سمجھے گا کیا؟ تم کو فل یفرحو کا صیغہ نہیں چلے گا پتا، کیسے؟ جاہل وحیدہ حلال لوگوں کو سمجھائے گا کیسے؟ کا حکم خود تم عائد نہ باطل کر ہے، سکے۔ جیب اور پیٹ بھرنے کے لیے تم کو نہیں لوگوں کو معلوم، قرآن سامعین حدیث نہیں کے جان نام پر رہے ہیں، گمراہ کرتا ہے، پہلے علم لیکن کے پاس خود لے کے کو جاؤ۔ قرآن ابے حدیث کی جب بات 26 سننے جنوری کی کا جلوس صلاحیت استعداد جائز نہیں ہے، ہے، عالم 15 رضا اگست کا لوگ جلوس گمراہ مت جائز کرو، ہے، جیب بھرو، پیٹ بھرو، جہاد کا پیٹ فتویٰ بھرو، دیا علامہ لیکن فضل دوسروں احمد کو آبادی جہنمی نے، مت بناؤ۔ اور ہزاروں مسلمانوں تمہارا کو مدت قربانیاں پوری دی 26 زندگی جنوری کو سب کو دستور کافر ہند کافر مرتب کافر کہہ ہوا، کر کے جس چلا میں گیا، کسی مسلمانوں کو ایک کو نکاح، مسلمان بنانے طلاق، کی ہمت میراث نہیں ہے۔ وغیرہ جیسے تمہارے اندر معاملات وہی میں زہر پھیلایا ہے، شرعی بس احکام کافر پر کہتے عمل رہو، کرنے کی کسی کو اجازت مسلمان ملی، بنانا ہی نہیں ہے لہذا تم کو۔ یہ دونوں دن اپنے لوگوں کو مسلمانوں کافر کے بنا لیے کر خوشی کے دن گمراہ ہے، کر کے اور خوشی کے جہنم کا اظہار کے ایندھن بنا طور دو، پر جلوس لیکن کبھی نکالنا کسی کو جائز مسلمان مت ہے، بناؤ۔ بشرطے کہ اس میں یہ کوئی تمہارا شرعی اعتراض ہے، ممنوعات نہ ہو، 15 اگست کیوں جیسے کرتے ہو؟ مجسمہ یا جلوس کافر کیوں کی نکالتے ہو؟ تعظیم، یہ سلامی تمہارا دینا یا غیر شرعی اعتراض نعرے سوال ہے؟ لگانا وغیرہ ارے وغیرہ، کس نے دین کا حصہ اگر مانا ہے اس کو؟ ابے جلوس کس نے کہا محمدی تمام عید صلی سے اللہ علیہ 1000 وسلم عید سے مانے افضل ہے؟ صلاۃ نہیں کس نے ہے، کہا اس کے رسول کی سمجھ نشانی رہے ہے ہو؟ وہ جب 15 اگست 26 جنوری جلوس نکالنا؟ 26 کس نے کہا؟ جنوری کا جائز ہے، جب دین 15 ماننا اگست کا جو جلوس دور جائز رسالت میں ہے، نہیں تو تھا، الحمدللہ قرون میں ثلاثہ میں دعوے نہیں کے تھا، ساتھ کہتا ہوں، حضور بعد صلی میں اللہ کرے علیہ دین کا وسلم حصہ کا مانے، جلوس نہ شان و کرنے شوکت کے والے کو ساتھ فتویٰ نکالنا بھی لگائے، نہ جائز کرنے والے ہے، پر اس فتویٰ پر تم لگائے۔ دلیل لے سکتے ہو، ایسی چیزوں پر ہم منع کرتے ہیں۔ ان کو تم بولنے جانتے ہو، تم تو وہی کوئی کرتے ہو، جواب نہیں، قرآن و حدیث میلاد سے کے کوئی نام پر، جواب نہیں تمہارے پاس، عطیف کے نام پر، امر کی محرم کے تعریف نام پر نہیں کر تعزیہ سکے نکالتے بیٹا، ہو، اس میں اس مستحب کے کی تعریف حسین نہ کر ثابت کرتے سکے، ہو، سنت کی نانا تعریف نہ کر نواز سکے، رسول سنت کے نانا غیر خوش ہوں گے، موقدہ کی تمہیں تعریف شرم نہیں آنی کر چاہیے، سکے، تمہیں امر زہر وجوب پی کے کسے مر جانا چاہیے، کہتے اس ہیں، کے رسول امر کے نام پر مستحب کسے پھر کہتے سے ہیں، کہلاتے ہو۔ تم کو کچھ بھی ہیں؟ نہیں پتا ہے، تم جواب دین لو، کے ہر نام ایک پر چیز کا بےدینی جواب پھیلاتے ملے ہو، گا، ہاں؟ تم بالکل جاہل مطلق ہو یار، شرم نہیں ہے تم تم کو؟ دین کے اسلام کے ایک نام دم پر کفر ایسا پھیلاتے ہو، لگتا ہے تمہیں دین کے شرم نہیں ٹھیکیدار تم بنے کو؟ ہو، اور سننے کی تمہیں ہمت، شرم نہیں آتی، سننے بے حیا بے شرم، سنتا نہیں۔ سامعین دیکھیں چلا رہا ہے، بس چلا۔ تب سے تم کون سے چل خاموش ہو میں یار، 3 تک گنوں گا، اگر تو میری باری مجھے بولنے نہیں دے گا۔ سامعین اچھا تو 40 منٹ کے اوپر ہو گئے، 41 تمہاری 42 منٹ ہونے حکومت جا چلے رہا ہے۔ گی، تم تو قرآن سامعین و اس نے حدیث سے ایک کچھ بھی بھی حوالہ ثابت نہیں نہیں دیا کر سکے، ہے، ایک بھی حوالہ نہیں دیا ابے ہے۔ تمہارے پاس میں اس علم سے ہے ہی کہتا نہیں ہے ہوں، یار، میں تم تو آخری جاہل ہو، ملک کس میں مدرسے سے جو پڑھے ہے ہو؟ سامعین بات ختم امر کی تعریف نہیں کر سکے، یہ کہہ رہا ہے ہم تو ابھی بھی سنت کہہ رہے مستحب، ہیں کہ میلاد ٹھیک ہے، مستحب بھی ہے، ابھی بھی تمام کہہ رہے فرض سے ہم فرض نہیں ہیں، ہے۔ سنت تو الہیہ تیرا بھی ابھی اعلیٰ بھی کہہ رہے حضرت ہیں، کہہ جواب رہا لو، ہے اور تم اس کہ کا اعتراض دو، میرا دین و مذہب جو میری اعتراض کتب سے ظاہر ہے، جواب دو اس کا، اس پر میں جو مضبوطی کر سے رہا ہوں، قائم رہنا، تم نے جو ہر کہا فرض کہ سے سنت بھی ہے، فرض سے ہم فرض ہے، تو مستحب بھی ہے، بتا بالکل وہ الحمدللہ، مستحب غیر کیسے کر سکتا ہے اس کو؟ تیرا مقتدی مطلب تمام وہ فرض سے ہم مستحب بھی فرض، ہے، اگر مستحسن بھی تیری افضل کتاب بھی ہے، ثابت ہے تو مستحب کیسے کہے گا؟ اب چھوڑے گا اگر کیسے سنت کیسے غیر چیز؟ مؤکدہ کوئی تم لوگ نہیں کافر پڑھے گا کیوں تو کہتے گنہگار ہو؟ تو کیا اب نہیں ہوگا مستحب نا، کے چھوڑنے اور جو کر عمل کے رہا چھوڑنے ہے والے کو کوئی کافر اس کہتا کے ہے؟ نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کوئی سنت اگر تم نہیں کر رہے ہو تو موقع نہ ہم ہو، تم پہ غیر گناہ موقع نہیں چھوڑنے کو ڈال رہے کوئی کافر ہیں یار، کہتا ہے ہم چھوڑنے جلوس والے؟ محمدی نکال رہے اس ہیں، طرح تم تم روکنے رات والے پھیلا کون رہے ہوتے ہو؟ کوئی جواب نہیں، خالی جلوس چیخو محمدی چلاؤ نکالنے والے تمہارے اور پاس کوئی قرآن کی سامعین دلیل اتنے ہے؟ سارے حوالے میں نے دیے ہیں، ایک تو حدیث کی کوئی فتاوی دلیل رضوی ہے؟ سے میں نے ثابت کیا کہ تم باطل ہے، کچھ نہیں ثابت کیے ہو، جال تم ثابت کیا، اس زمانے میں نہیں تھا۔ میلاد عید مستحب میلاد ہے، تم اذان النبی کر کے بتاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح سنت پہلو، الہیہ ہے، تم اس اصلاح پر رد کر کے طلب بتاؤ، پہلو اس کتاب ثابت کیا میلاد کہ جب مستحسن نماز ہے، کے تم لیے اس پہ رد جلوس کر کے نکال نہیں بتاؤ، سکتے، راستہ روک نہیں میلاد سکتے جمعہ افضل میں بھی ہے، عیدین میں، اس پہ تو تم پھر یہ کو کوئی رد جلوس کے کرنا لیے تھا عید بتاؤ، میلاد النبی کے اور نام امر پر کی کس کتنی طرح گمراہ قسمیں کر ہیں، سکتے ہیں؟ علم کی تو یہ روشنی ثابت میں کیے تم بھی ہر جائز نہیں ہے۔ ایک کا اور جواب دے کر دکھاؤ، بدعات ثابت ہے کیے میں تمہارے پاس کوئی علم؟ اس کی کتاب سے، ٹھیک ہے،
ہے کچھ بھی نہیں. سعید بدعت الحق کی کتاب کتنی سے قسمیں؟ اچھا چلو چلو کہ تم دور تمہاری بات رسالت کا میں نہیں تھا، بدعت کی اس کتنی کو قسمیں عقیدہ ہیں اور بیٹا؟ عمل مان کر کے ذرا ہم کو بتا دو. اللہ کے نبی کے بعد جو عمل کرے بدعت کی وہ کیا ہے؟ کتنی قسمیں ہیں؟ شرعی بدعت ہے، اور کیا شرعی بدعت نبی کے مضمون زمانے ہے، میں جو اور اس پر چیز اللہ نے نہیں تھی فرمایا وہ کہ ساری کل کی بدعت ساری ضلالہ بدعتیں سیاح کل ہے؟ ضلالۃ فی النار، اچھا کہ ہر بدعت بدعت کی گمراہی کتنی ہے، قسمیں ہیں؟ اور ہر گمراہی جہنم ہے، جہنم میں جائیں گے جو عمر کرنا والا بتاؤ بیٹا بدعت کرنے بدعت کی والا. کتنی تو یہ قسمیں ہیں؟ جہنمی عالم رضا پہلے یہ بتاؤ خود بدعت کی جہنمی کتنی بنا قسمیں ہوا ہیں؟ ہے، تم کو صرف پتا ہے پیٹ اور جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ بدعت کرتا ہے، کی بدعت اور اس کے حسنہ پاس اور کچھ نہیں سیاح کی سامنے، پہچان تو کچھ بتا نہیں ہے دیجئے. چلا علاوہ کچھ بدعت نہیں ہے. حسنہ اور سیاح کی تو پہچان میرا تو بتا آخری دیجئے سوال آپ. یہ ہے، میرا جاہل کر جو کہیں ہماری کا کتب میری بالکل کتب سے کچھ نہیں ثابت ہو، آتا ہے.
وہ صرف تمام تم فرض کو سے ہم آتا ہے فرض کہ ہے۔ بک بک کرنا، اگر تمہارے جو دھرم کی بدعت کتب میں اسلام کے اگر خلاف یہ ہو یا ظاہر ہے کسی سنت کو لکھا مٹانے ہوا ہے والی ہو وہ جشن بدعت عید میلاد کیا النبی، ہے، تو مستحب اور کیسے؟ جو ایسی یہ نہ ہو تمام وہ فرض سے ہم بدعت فرض حسنہ کیوں ہے۔ نہیں؟ سنو اب ہم مجھ اس سے کا سنو جواب جب تم کو کون رضا کچھ خانی نہیں دے گا؟ آتا ہے، اس کا جواب تم کو کون کچھ سے نہیں آتا ہے، نو جوڑ بدعت کی فرقے کتنے والے اور دیں ان گے؟ کے احکام کتنے اس تم کو کا یہ بھی تو جواب نہیں کون پتا ہے۔ سی کرتی اٹھائی یہ تو قوم دے معلوم گی؟ ہو چکا ہے کہ بس میرا بدعت ہے کہ یہی نہیں، سوال ہے، کتنے طرح اس کا کی ہے یہ جواب مجھے تم کو کوئی کچھ دے نہیں دے۔ پتا۔ یا بدعت تو تو یہ کہے کہ سنت مستحب نہیں ہے، نماز روزہ حج زکات سے بھی فرض ہے، جو چھوڑ دے وہ کافر مشرک ہے، جہنمی ہے۔ یا تو پھر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے، سنت مستحب ہے، اعلیٰ حضرت جو لکھا ہے غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فتویٰ لگایا گیا ہے جیسے عید میلاد النبی نہ منانے والے پر ابلیس کا، شیطان کا، کافر کا، وہ جو ہے ان کی گمراہیت ہے، ان کا ضد ہے، ان کا ہٹ دھرم ہے۔ کوئی تو ایسا کہہ دے آ کر کے، لیکن ان میں ہے تمہاری کوئی حد نہیں۔ دھرمی ہے، تمہاری ضد ہے، دیکھا تم بتلے جا رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں سوائے تم کو بدعت کی تعریف نہیں معلوم ہے، چلانے کے اور کچھ بدعت نہیں کی ہے۔ کتنی یہ قسمیں عالم تمہیں رضا نہیں معلوم، کٹائی صرف ہو گئی بدعت سامعین، اس کے بدعت پاس اور بدعت کچھ بچا بدعت، نہیں ہے، خالی یہی سب بس آتا ہے تم کو، یہی کچھ چلا نہیں رہا ہے۔ آتا، دیکھو بدعت کی قسمیں نہیں معلوم ہے، سامعین، میرا جہمِ دعویٰ کیا مطلق، تھا؟ تم بدعت کی میرا دعویٰ یہ قسمیں تھا، بتا دو، بدعت کی کتنی قسمیں تمہارا میرا دعویٰ یہ تھا بدعت جشن عملی کی کتنی عید قسمیں میلاد النبی بتاؤ، تمہارے علماء کی کتاب کی بدعت روشنی سے عملی کی کتنی قسمیں باطل ہیں ہے، اور بدعت جائز انگلش کسے کہتے حکومت ہیں؟ کا دین ہے، اس کا بدعت طریقہ۔ حسنہ کسے کہتے اب ہیں، میں نے بدعت جو دعویٰ سیاح پیش کسے کیا کہتے ہیں، دلیل بدعت دے دیا، مباحہ کسے کہتے ہیں، تم کو کچھ عین پتا دعوت کے ہے؟ مطابق۔ صرف اب بدعت عالم رضا بدعت کو بدعت چاہیے بدعت ہی رٹو گے کہ یا میرے تعریف دعوے ہی کے کرو دائرے گے؟ میں رہ کر کے دلیل میں نے پیش کیا، دلیل کے مطالبے سے میلاد کیا، بدعت ہے، میں نے کون دیا، سی بدعت ہے؟ تو اس دلیل کا جواب دینا چاہیے۔ بخاری شریف جو کہاں ہے؟ پڑھاتے ہو ہمارے تمہارے اکابر کے پاس مدارس ہے، میں پڑھائی الملفوظ کا جاتی ہے حوالہ بخاری دیا، شریف، تو میں نے کون اس سی کی بھی بدعت ہے؟ تردید کر دی کہ بتاؤ۔ تمہارا ارشد القادری کہہ رہا ہے جو اگر ہے بدعت بدعات کی تم تعریف کر سیاح کے ہی جیسے لیتے عید ہو میلاد النبی کو تو پھر تو حکیم بخاری الامت شریف رحمۃ بھی اللہ علیہ پڑھانا ملفوظات بدعت سے ثابت کرنے کے لیے ہے جائز تمہارے ہے، نزدیک؟ جبکہ ارشد القادری کہتا ہے کہ اشرف التھانوی کے نزدیک جو ہے میلاد حرام تھا، حرام معاذ اللہ، کہا لفظ جائے گا میلاد حرام کس نے کہا ہے؟ ہے۔ اور کوئی بھی تو ملفوظ پیش قرآن کر سے رہا ہے، ثابت کر سکتے ہو؟ جبکہ ملفوظ کے قرآن متعلق سے انہیں ثابت کر حوالہ سکتے پیش ہو؟ کیا ہے، یہ حوالہ دیکھ، حوالہ دیکھ، اچھا مولوی صاحب، کتاب کا نام ہے۔ جب مولوی صاحب ارشد القادری ایک عبارت پیش میلاد کر دیا کون سی زبان تو ہے؟ ملفوظ نہیں ہے، مولوی ٹھیک ہے۔ صاحب تو میلاد اسلام کون سی کی زبان ہے؟ عدالت میں بولو، مرزا محمد علی جہلمی، میلاد کا مادہ اس پتہ ہے کے آپ کو؟ مصنف کون ہے؟ مولانا مجاہد، محمد طفیل رضا، تحریک تحفظ اسلام میلاد کی پاکستان لغوی کتاب تعریف معلوم ہے تم لکھا کو؟ ہوا جہاں چھپی ہے، صفحہ نمبر اور 37 پہ میلاد کا لکھتا ہے مادہ تم کو معلوم ہے کچھ بھی؟ کہ میلاد کون سا اسم ہے تم کو معلوم اپنے ہے؟ ہاتھوں کچھ بھی کی نہیں ہے، لکھی تم کو ہوئی کچھ کسی نہیں معلوم۔ عالم کی کتاب ہو، سنو، وہ مستند ہوتی یہ ہے، جو اپنے ہاتھوں سے لکھی لفظ ہوئی، اور میلاد ہے نا، ملفوظات کیا ہے؟ اس کا دوسرے کی مادہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ولادہ تو ہے، اس کے مقابل میں اپنے ہاتھوں کی لکھی سمجھ ہوئی رہے کتاب ہو؟ مستند ہوتی قرآن ہے۔ مجید میں پھر ایک 93 عالم کی مرتبہ آیا کتاب ہے میں لفظ لکھی ہوئی ولادہ، بات کے مقابل ملفوظات کی کوئی عبارت آ جائے اور تو کلمہ پھر مولود ملفوظات 3 کو ہم مرتبہ نہیں آیا ہے۔ مانیں گے، ابھی جب لہذا قرآن میں ملفوظات مولود میں کا لفظ آیا تحریر ہے، ولد اس کا لفظ واقعے آیا ہے، جس کا معنی ہی اس ہوتا ہے واقعہ میلاد، کو تو تم کیسے امام کہہ احمد رہے ہو رضا کہ یہ خان نے میلاد غلط بدعت لکھا ہے؟ ہے۔ قرآن میں دیکھیے یہ سامنے 93 مرتبہ لفظ ملفوظات ولادہ کا آیا ہے۔ کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دے وہ اس کا اعتبار ہے۔ ارشد القادری اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے کہتا ہے اشرف علی تھانوی کے نزدیک جشن اچھا یہ میلاد جو ہے بتاؤ مولوی یہ صاحب، حرام ہے، اللہ اور یہ تبارک ملفوظ و پیش کر تعالی رہا ہے، نے جبکہ اس کے اصول سے کہاں ملفوظ فرمایا کہ ہاتھ کی میلاد لکھی ہوئی کتاب کے شریف مقابلے میں منانا دوسرے ناجائز کی ہے؟ لکھی ہوئی ہوتی ہے ہے ملفوظ تمہارے پاس تو کوئی دلیل؟ معتبر نہیں ہے، ہم قرآن اس سے کو ثابت کرو۔ جو ہے نہیں اللہ کے مانیں نبی گے، صلی غلط اللہ ہے۔ علیہ وسلم دیکھیے نے سامعین، کہاں فرمایا کہ میلاد منانا ناجائز ہے؟ تم ہے تو بتاؤ، مت کر دو، اور ناجائز حدیث ہے سے ثابت کرو تو تم، مت اللہ کر۔ کے نبی نے اللہ کہاں فرمایا؟ فرمایا میلاد منانا ناجائز ہے۔ کس نے کہا لے جائے؟ عالم رضا تیری حالت خراب، تیری ابے تم کو علم نو کا کچھ نہیں پتا ہے، سنت موقدہ کا کچھ